کیسے ہیں سب؟ 300 کمنٹس اور 800 لائکس مکمل کروا دینا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ٹارگٹ مکمل نہیں ہوا تو ایپیسوڈ نہیں دوں گی۔ یہ رات کے 7 بجے کا وقت تھا جہاں اس محل کی روشنیاں آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ اندھیرے نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ اس محل کے تیسرے پورشن پر ایک کمرے کی جانب دیکھا جاتا تو یہاں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سارے گھر میں ہو کا عالم تھا۔ زرکان شاہ دھیمی چال چلتے اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ سرمئی رنگ کی جینس پر وائٹ شرٹ پہنے، بازو پر کوٹ لٹکائے وہ تھکے ہارے قدموں اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ وہ صبح کا گیا اب واپس آیا تھا، اب بھی جیسے مجبوری بن گئی تھی۔ حالہ خان کی یاد آ رہی تھی اسے تبھی، ورنہ وہ واپس ہی نہیں آتا آج۔ آنکھوں میں رت جگہ کی سرخی بہت واضح تھی۔ راتوں میں سوتا ہی کب تھا وہ؟ تب تو خمار کا نشہ ہوتا تھا اور سارا دن نیند آتی تھی، مگر وہ کام کی وجہ سے نہیں سو پاتا تھا، اور اب ایسا تھا کہ باہوں میں بھر کر سو جائے بس۔ بہت تھک گیا تھا۔ ہاتھ ٹائی کی طرف جا رہے تھے، جیسے وہ کسی بھی طرح بس اتارنا چاہتا تھا۔ ماسک تو گھر میں آتے ہی اتر جاتا تھا اس کا۔ بوجھل قدم کمرے کی جانب لیے وہ سرمئی آنکھوں میں سرخی سموئے ہوئے تھا۔ باخدا وہ اس حالت میں بھی غضب ڈھا رہا تھا۔ حالہ خان اس وقت اپنے کمرے میں کھڑی بیڈ شیٹ درست کر رہی تھی۔ وہ سادہ سے لباس میں بھی بالوں کا جوڑا بنائے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ صبح سے زرکان کے انتظار میں تھی کہ کب آئے۔ اس کے پاس کوئی فون بھی نہیں تھا کہ رابطہ ہی کر لیتی، تبھی مجبوراً انتظار ہی کرنا پڑا تھا۔ کبھی زیمل کے پاس چلے جاتی تھی تو کبھی خود ہی بور ہو رہی تھی۔ زیمل نے آج گرینی سے ملوایا تھا، جنہیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ شکر ہے کوئی تو تھا زرکان کی زندگی میں، اسے اچھا لگا تھا۔ وہ پورے انہماک کے ساتھ اپنے کام میں مصروف تھی۔ ساتھ ساری بیڈ شیٹ گندی ہو رہی تھی کہ خیال آ گیا تھا بور ہونے سے اچھا کوئی کام ہی کر لے۔ زرکان شاہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ وہ بالکل نامحسوس انداز میں بنا شور کیے اندر آیا تھا اور اسی انداز میں مڑتے ہوئے دروازے بند کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ نہیں تھا کہ چینج بھی کرے۔ انرجی ڈاؤن ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں حالات اسے اتنی ضروری کیوں ہو گئی تھی کہ ہر وقت چاہیے۔ یہ عادت بہت مضر تھی اس کے لیے۔ ایک گہری سانس بھرتے واپس سے رخ بدلتے اس نے کوٹ کو سائیڈ پر پھینکا۔ بھٹکتی نظریں ارد گرد دیکھتے بیڈ کے کنارے پر چلی گئی تھی، جہاں حالہ خان اس سے رخ بدلے جھک کر بیڈ شیٹ سیٹ کر رہی تھی۔ وہ شاید محسوس ہی نہیں کر سکی تھی اس کا آنا، یا شاید محسوس کر کے بھی انجان بن گئی تھی۔ اس کی جانب دیکھتے بے ساختہ زرکان شاہ نرمی سے مسکرایا۔ سکون کی ایک لہر دوڑ گئی تھی جسم میں۔ کوئی اتنا بھی ضروری نہیں ہونا چاہیے کہ ساری زندگی ہی لٹانے کا دل کرے۔ وہ اپنی موجودگی نہ بھانپتے دیکھ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ حالہ خان کچھ سوچ رہی تھی تبھی واقعی محسوس نہیں کر سکی تھی۔ نہ جانے دماغ کو آزاد چھوڑو تو کہاں کہاں سے سوچیں اٹھا لاتا ہے۔ ہیلو مائی گرل۔ وہ مکمل طور پر بے خبر تھی کہ زرکان نے مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے جاتے اس کے گرد حصار بنایا۔ وہ ایک ہاتھ کو اس کے پیٹ پر رکھے نرمی سے اسے سیدھا کر گیا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کی پشت سے نچلے حصے کو مٹھی میں بھرتے اس نے سرگوشی کی۔ حالہ خان
نے اچانک ایسے سیدھے کیے جانے پر مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ پتہ نہیں کیسے وہ سمجھ گئی تھی زرکان ہے۔ تبھی چہرے پر ایک الگ سکون بھری مسکراہٹ آئی۔ زرکان شاہ نے اس کی بیک گردن میں منہ چھپاتے ایک گہری سانس بھرتے آنکھیں بند کی۔ وہ لمبی لمبی سانس لیتے اس کی خوشبو انہیل کر رہا تھا۔ کیسے ہو؟ آج اتنی دیر سے گھر آئے؟ حالہ خان نے ہاتھ پیچھے لے جاتے اس کے بالوں میں الجھاتے سوال کیا۔ وہ پہلے جلدی آ جاتا تھا، اب روز یوں ہی دیر ہوا کرے گی۔ کرسٹوفر بھاگ گیا ہے تو سب مجھے ہی دیکھنا پڑے گا۔ زرکان کی طرف سے دھیمے سے جواب آیا۔ نہیں سمجھتا تھا کہ حالہ سے اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے۔ حالہ خان جو مسکرا رہی تھی کہ اس کے نام پر مسکراہٹ سمٹی۔ کاش وہ اسے سچ بتا پاتی، مگر اس کا مطلب تھا زرکان کو مزید تکلیف دینا، جو اب وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ کام چھوڑ دو زرکان، حالہ نے اس کے ہاتھ پر نظریں جمائے گردن جھکاتے کہا۔ اب تو سب ٹھیک تھا، وہ دل کی بات کہہ رہی تھی۔ یعنی مر جاؤں؟ عجیب ہی جواب آیا تھا، مگر حالہ اس کے جواب کا مطلب اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا، زندگی میں دوست صرف ایک اور دشمن لاکھوں بنائے تھے اس شخص نے۔ اچھا چھوڑو، بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو، طبیعت ٹھیک ہے؟ حالہ خان نے ایک گہری سانس لیتے بات کو رفع دفع کیا۔ اسے خیال کرنا چاہیے تھا، مقابل ابھی آیا ہے۔ بہت تھکا ہوا ہوں، 3 راتوں سے سویا نہیں میں۔ خبردار، جو اب تو نے اپنی اداؤں سے ذرا بھی مجھے بہکایا، قریب مت آنا میرے۔ زرکان شاہ نے آنکھیں بند کیے ہی سرگوشی کرتے بے ساختہ اسے مزید پیچھے کرتے اپنے ساتھ لگایا۔ الفاظ اور عمل ایک دوسرے کے الٹ تھے۔ حالہ شدت سے مسکرا اٹھی تھی، خود دور نہیں رہ سکتا تھا اور اسے بولتا تھا۔ مقابل کی آواز تھکن کے باعث بھاری ہو رہی تھی۔ خود حرکتیں ایسی کر رہے ہو اور پھر بولتے ہو مجھے۔ اسے لبوں سے اپنی بیک گردن نیچے چومتے دیکھ حالہ نے مسکراتے ہوئے طنز کیا۔ جو سارا دن سے بوریت ہو رہی تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی۔ میرے بغیر کیا کیا سارا دن؟ زرکان نے مسکراتے ہوئے کچھ سیدھے ہوتے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ وہ آنکھیں کھولے سوال گو تھا۔ صرف تمہیں یاد۔ حالہ نے چہرے موڑتے اس کی جانب دیکھتے محبت سے جواب دیا۔ کچھ حد تک بات ٹھیک بھی تھی، اور کام ہی کیا تھا۔ آہ مت کرو اتنی محبت، مجھے خوشیاں راس نہیں آتی۔ زرکان شاہ چہرہ کچھ آگے کرتے اداسی سے اس کے لبوں کو چوم گیا تھا۔ وہ کتنا بھی خود کو نارمل رکھتا، ایسی سوچیں آنا عام بات تھی۔ سب راس آئے گا، سوچ اچھی رکھیں، فریش ہو جاؤ تو پھر تم سو جانا۔ حالہ نے اسے زیادہ ہی سوچتے دیکھ اس کے بال سنوارتے کہا۔ وہ بھی ساتھ ہی سو جاتی، ویسے بھی رات ہو رہی تھی۔ ساتھ سونا تم بھی۔ کھانا کھایا ہے؟ زرکان نے ایک آخری بار شدت سے اس کے لبوں کو پھر سے چومتے سیدھا ہوتے پوچھا۔ وہ بے ساختہ سوال کر گیا تھا، پچھلے کچھ دنوں سے ساتھ ہی کھا رہے تھے دونوں۔ نہیں، مگر بھوک لگی ہے، تمہارے بغیر نہیں کھایا جا رہا تھا۔ تم نے؟ حالہ نے سادگی سے جواب دیتے خود بھی استفسار کیا۔ صبح سے بھوکی ہی تھی، زرکان بھی ناشتے کے بغیر گیا تھا۔ میں نے بھی نہیں کھایا صبح سے، پہلے کھانا کھاتے ہیں اور پھر سوتے ہیں۔ کیا بنا ہے آج؟ وہ اس سے ایک قدم پیچھے لیتے اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا، ساتھ ساتھ سوال بھی جاری تھے۔ چکن، حالہ نے ایک لفظی جواب دیتے خود بھی جھکتے ہوئے واپس سے کو تھاما۔ بہت سادگی سے بات کر رہے تھے دونوں۔ آرڈر کر رہا ہوں باہر سے، چکن نہیں کھاتا میں زیادہ۔ نفی میں سر ہلاتے شرٹ کے بٹن کو درمیان میں ہی چھوڑتے اس نے اپنی جیب کی جانب ہاتھ کیا۔ وہ موبائل نکال رہا تھا جو اس کی زندگی میں بس اتنی حیثیت رکھتا تھا کہ اٹھا کر جیب میں رکھے اور پھر واپس سے اسے سائڈ ٹیبل پر۔ بہت کم استعمال کرتا تھا وہ موبائل کو، جو 2 دن سے آف تھا اور اسے بھی نہیں تھی۔ اب کام یاد آ گیا تھا تو یاد آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، حالہ نے گردن ہلائی۔ بھوک تو اسے بھی لگی تھی۔ اچھا تھا۔ ایک تو چارجنگ
زرکان شاہ موبائل نکالے ایک گہری سانس بھرتے بڑبڑایا، موبائل آف ہے اور اسے ابھی خیال آیا تھا اور یاد بھی کہ چارجنگ نہیں تھی اس میں۔ متلاشی نظروں سے اسے پیچھے دیکھتے وہ چارجر کو سائڈ ٹیبل پر ہی پڑے دیکھ اس کی جانب بڑھا۔ بیڈ کے ساتھ ہی سوئچ بورڈ تھا چھوٹا سا، لیمپ کے پاس، وہ اسے لگانے ہی جا رہا تھا۔ حالہ بھی اپنے کام میں لگی نظر آ رہی تھی، وہ اس کا کوٹ اٹھا رہی تھی جو مقابل نے یوں ہی صوفے پر پھینک دیا تھا۔ آج صفائی کا بھوت اسے چڑھا تھا۔ زرکان شاہ نے سنجیدگی سے چارجر اٹھاتے اس کی پن کو موبائل پر لگایا، ساتھ ہی ساتھ وہ اسے سائیڈ بٹن سے آن بھی کر رہا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی کیونکہ اسے یاد آیا تھا کہ ارحان سے بھی بات نہیں کر سکا وہ اتنے دنوں سے۔ کیا کرتا کہ اب عادت نہیں رہی تھی، ذہن ہر چیز کو قبول نہیں کر رہا تھا کہ اسے اس کا دوست واپس مل سکتا ہے۔ غم سہتے سہتے وہ حالت ہو گئی تھی کہ اب خوشیاں ملے تو حیرت اور شک ہونے لگا تھا، پھر سے فیلڈنگ سیٹ نہ ہونے والی ہو۔ وہ سر جھٹکتے سوچتے ہوئے موبائل کو آن ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ دیکھ بھی لیتا کہ ارحان نے اسے یاد کیا کہ نہیں۔ اگر کیا ہوتا تو تھوڑا بہت بھی کر لیتا وہ۔ سوچوں کا محور پھیلتا جا رہا تھا۔ حالہ خان سب سمیٹے گاہے بگاہے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آج اس سے ایک بات کرنے والی تھی، ارحان سے بات کرنے کی بات، مگر ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ نہ تھا تو نخریلا ہی، کب بات بات پر ناراض ہو جائے کچھ پتہ چلتا ہی نہیں تھا، مگر اس کا دل مچل رہا تھا کیا کرتی۔ ایک بار پیار سے پوچھ کر دیکھ لیتی، بس کروا دے تھوڑی بہت ہی سہی۔ وہ اتنے عرصے اپنے گھر والوں سے دور رہ سکتی تھی، سب ٹھیک تھا، مگر ارحان، اور اس کی زندگی میں زرکان سے بھی اوپر تھا۔ دل تڑپتا تھا۔ زرکان نے موبائل آن ہوتے دیکھ ساتھ ہی ساتھ ایک گہری سانس بھرتے ڈیٹا آن کیا۔ یہ اچانک کھلا تھا تو کچھ ہینگ ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل نظریں اسی پر جمائے ہوا تھا، میسج آنے شروع ہو گئے تھے۔ زرکان کا ہاتھ ایک لمحے کو تھم گیا تھا۔ دیکھ لیتا پہلے، اگر ارحان کا میسج نہیں آیا ہوتا تو آرڈر دے کر واپس آف کر دیتا۔ کوفت ہوتی تھی اسے موبائل اور ایسے لوگوں سے جو 24 گھنٹے اس میں گھسے رہتے ہیں۔ نہ جانے کیوں عجیب ہی چڑ تھی اسے۔ وہ جو متلاشی نظریں ٹکائے کھڑا تھا کہ ارحان کی طرف سے ایک ساتھ 10 سے 12 میسیجز کا نوٹیفیکیشن جگمگاتے دیکھ بے ساختہ گہرا پتہ تھا اسے، ساری دنیا چھوڑ دے، بھول جائے، ارحان کیسے بھول سکتا ہے۔ باخدا دل کو وہ سکون ملا تھا کہ حد نہیں، مگر یہاں وہ مسکرایا تھا اور وہیں حالہ خان نے اس کی جانب دیکھتے ابرو اچکائی۔ وہ اس شخص کی ٹھنڈی نیچر کو دیکھ کر اس پہ شک کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر موقع خود دیتا تھا مقابل۔ بھلا کیا تک بنتی تھی موبائل کو دیکھ کر اتنا حسین مسکرانے کی؟ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی شک ہو رہا تھا، کہیں کسی گوری کو اس کی سوتن ہی نہ بنا دے۔ دل میں خیال آیا تھا اور اس کا صفائی کا بھوت اتر گیا تھا۔ تبھی مقابل کی شرٹ کو سائیڈ پر پھینکتے، آنکھوں میں تجسس لیے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ آج تو پتہ لگوا کر رہتی، کیوں ہنستا تھا موبائل دیکھ کر؟ اس کے برعکس زرکان مکمل طور پر اپنی بیوی کی سوچوں سے بے خبر ارحان کی چیٹ کھول چکا تھا۔ نہ بعد میں دیکھتا پہلے اس کے میسج، مگر آگے محض رونے والے ایموجی اور ایک وائس دیکھتے اس نے بے ساختہ بھویں سکیڑی۔ یہ اس طرح میسج نہیں کیے گئے تھے جیسے ارحان پہلے بات کرتا تھا، وہ سوچ ہی سکا۔ خیر تجسس کے مارے اس نے وائس آن کی جو کافی لمبی تھی۔ وہ موبائل کا والیوم بھی نارمل کر گیا تھا، وہم و گمان میں نہیں تھا کیا ہوگا۔ کیا کر رہے ہو؟ ابھی وائس چلی ہی تھی کہ اپنے تعاقب میں حالہ کی آواز سنتے اس نے نظریں اس کی جانب کی۔ ابھی جواب نہیں دے سکتا تھا، دل میں بہت باتیں آ رہی تھی۔ چپ کرو، اسے ہاتھ اٹھا کر بولتے اس نے اپنا دھیان پھر سے وائس کی جانب کیا۔ آواز ہلکی تھی۔ وہ موبائل اٹھاتے اپنے کان کے پاس لگا گیا تھا، جبکہ اس کے ایسے چپ کروانے پر حالہ نے منہ بسوڑا۔ بدتمیز کہیں کا!
زرکان شاہ اپنا دھیان اس وائس کی جانب لگا گیا تھا جو ارحان کی آواز تھی۔ وہ پہلی ہی لائن پر محسوس کر گیا تھا یہاں کیا ہو رہا ہوگا۔ ارحان حبیب خان سے پوچھ رہا تھا۔ وہ والی ریکارڈنگ زرکان آج سن رہا تھا۔ ارحان سختی سے استفسار کر رہا تھا اور حبیب خان کے جواب تھے سب زرکان کے کانوں تک پڑ رہا تھا۔ آواز اتنی تھی کہ ساتھ کھڑی حالہ کو بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، حالانکہ وہ بہت کان لگا رہی تھی۔ زرکان شاہ انتہائی سنجیدگی سے ہونٹ بھین چکا تھا۔ وہ اندازہ لگا رہا تھا ارحان کیا کر رہا ہے، اور جو سمجھ آ رہی تھی وہ اس کا پارا ہائی کرنے کے لیے کافی تھا۔ اچانک دماغ میں جھمکا ہوا تھا کہ اس نے ارحان کے ذمے ایک کام لگایا تھا، مگر حبیب خان سے پوچھ رہا تھا وہ مسئلہ یہ تھا۔ وائس سے مار دھاڑ کی آوازیں آ رہی تھی۔ حبیب خان کی چیخیں نہ جانے کیوں دل کو ایک عجب سا ہی سکون دے رہی تھی۔ سختی سے ہونٹ بھینچے کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ نہ جانے غصہ اتنا شدید کیوں آ رہا تھا، مگر اس آواز پر ہی آیا تھا۔ ارحان نے مجرم ڈھونڈنے کی شروعات کی بھی تھی تو اپنے گھر سے۔ وہ بری طرح اس شخص کو پیٹ رہا تھا۔ سامنے کھڑی حالہ خان ماتھے پر بل لیے اس کے تیزی سے بدلتے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ صبر نہیں ہو رہا تھا اس سے۔ ابھی ہنس رہا تھا مقابل اور اب شکل دیکھنے لائق تھی۔ عجیب ہی تھا تب۔ وہ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ پھر غصے میں آ جاتا۔ ارحان شدت سے حبیب خان کو مارتے ایک ہی سوال کر رہا تھا۔ اس وقت وہ منتظر تھا جواب کا، اور اس وقت زرکان شاہ۔ فرق صرف اتنا تھا کہ زرکان کچھ نہیں کر سکتا تھا، مقابل ساتھ ساتھ بھڑاس بھی نکال رہا تھا۔ زرکان شاہ نے اپنے کانوں کو انتظار میں رکھتے ایک نظر حالہ کی جانب دیکھتے۔ آواز سے تو وہ سمجھ گیا تھا کہ حبیب خان کی ہے، مگر سوچ رہا تھا کہ اگر یہ شخص حامی پڑھ لے تو حالہ کہاں جائے۔ وہ یہی سوچتا تھا۔ خوشی کے دن اسے راز نہیں آتے تھے، ایک اور عذاب آ گیا تھا۔ غصے کی سرخی آنکھوں میں بہت واضح ہونے لگی تھی۔ پہلے ہی وہ آنکھیں سرخ کیے کھڑا تھا۔ کچھ باتیں راز رہیں نہیں تبھی اچھی ہوتی ہیں۔ بعض رازوں سے پردہ اٹھ جائے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ اس کی انتہائی سنجیدہ نظر حالہ پر گڑی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے نرم آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتا تھا۔ اگر اس کے باپ نے حالہ کے ساتھ برا کیا تھا تو اس سے زیادہ برا حالہ کے باپ نے اس کے ساتھ کر دیا تھا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ دماغ انتظار میں تھا اور انتہائی عجیب سوچیں اٹھا کر اسے تھما رہا تھا۔ وہ کیسے کھڑا سن رہا تھا سب وہی جانتا تھا کہ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ یا یہ سب چند الفاظ تھے کہنے کو، اور زرکان شاہ کی گرفت فون پر آخری حد تک مضبوط ہوئی۔ نہ جانے کیوں اس عورت کی جانب دیکھتے دیکھتے آنکھیں اتنی شدت سے سرخ ہوتے نم ہوئی تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ دل اچانک تھم گیا تھا۔ جنہیں وہ اپنا سمجھتے تھے برباد کرنے والے بھی وہی تھے، اپنا ہی برباد کرتے ہیں۔ غیروں کو آپ سے کیا غرض۔ پر بھی ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی تھی، اور زرکان شاہ کے دل میں بھی۔ نظریں حالہ سے ہٹا نہیں پا رہا تھا وہ۔ عجیب ہی کیفیت تھی۔ حالہ خان سمجھ نہیں پا رہی تھی ہوا کیا ہے۔ دل کو دھڑکا لگا ہوا تھا۔ زرکان کے تاثرات اسے بہت شک و شبہات میں ڈال رہے تھے۔ کیا سن رہے ہو تم؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ حالہ نے مزید تجسس نہ پالتے ایک قدم اس کے قریب ہوتے پوچھا۔ مقابل نے بہت ہلکی آواز میں سنی تھی وائس۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ جمانا چاہتی تھی، مگر لگ رہا تھا مقابل حد سے زیادہ غصے میں ہے۔ زرکان شاہ نے خود میں مزید سننے کی برداشت نہ پاتے دیکھ دھیرے سے موبائل کو اپنے کان سے پیچھے ہٹایا۔ پلکیں تک نہیں جھپک رہا تھا وہ۔ بتاؤ نا، تمہاری آنکھیں نم کیوں ہو رہی ہیں؟ غصہ آ رہا ہے تمہیں؟ حالہ نے مزید پریشانی سے پوچھا۔ ایسے تو نہیں جانے دینا تھا۔ پوری طرح ہونٹ بھینجے ایک گہری سانس بھر گیا تھا۔ چہرے کی نفرت چھپائے نہیں چھپا سک رہا تھا وہ۔ حالہ نے تب الزام اس پر ڈالا تھا، آج وہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اس کے باپ نے کیا ہے، سب تو قصوروار وہ بھی بنتی ہے۔ حالہ تو سنبھل گئی تھی اور ایک نارمل زندگی گزار رہی تھی، مگر وہ تو برباد تھا آج تک۔
مرتے دم تک رہنے والا تھا۔ بربادی کی موت اس کا مقدر ہے، ساری دنیا جانتی تھی، یعنی زندگی بھی گئی اور موت بھی۔ لو، سن رہا تھا میں، یہ ضروری ہے، میں جانتا ہوں تمہیں پتہ ہوگا پہلے سے، پھر بھی دیکھو، ایک بار پھر تمہارے ہاتھوں پاگل بننے کو تیار ہوں۔ انتہائی سپوٹ اور سنجیدہ لہجے میں بولتے زرکان نے موبائل کو نظروں کے سامنے کیا۔ منظر دھندلا ہو رہا تھا، مگر وہ پلکیں جھپکتے واضح کر گیا تھا، اسے نہیں رونا تھا ان گھٹیا لوگوں کی حرکتوں پر۔ حبیب خان اس سے نہیں بچتا، اب تو یہ طے تھا، کتے سے بدتر موت دینی تھی اسے۔ حالہ کی منتظر نظریں موبائل کی جانب تھی، جہاں وہ وائس کو پھر سے شروع سے چلا رہا تھا۔ حالہ کی ہمت نہیں تھی خود میں سننے کی، مگر وہ اسے سنوانا چاہتا تھا، سب جانتے ہوئے بھی۔ حالہ نمبر بھی نہیں دے سکتی تھی کس کا ہے۔ زرکان نے ارحان کا نمبر کچھ دن پہلے ہی محض ایک دل والے ایموجی سے سیو کیا تھا، تبھی وائس پھر سے چل پڑی تھی۔ حالہ نے جواب نہیں دیا تھا تو اس لیے کہ پہلے دیکھ لے کیا چیز ہے، کیا پتہ وہ واقعی پہلے سے جانتی ہو سب۔ وائس چل پڑی تھی۔ زرکان شاہ اس کے پاس موبائل کیے واپس اس کی جانب انتہائی سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ اب تو کسی شک کی بھی گنجائش نہیں تھی، اب تو اپنے منہ سے اقرار کیا گیا تھا۔ لالا، حالہ خان نے ارحان کی آواز سنتے حیرت سے بولتے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ ایک لمحے کو دماغ معاف ہو گیا تھا۔ یہ زرکان کے پاس کیسے آ گئی ہے، سمجھ سے باہر تھا، مگر وہ آگے بھی آوازیں سن رہی تھی۔ موبائل زرکان کے ہی ہاتھ میں تھا۔ جیسے ہی حبیب خان کی آواز آئی تھی، حیرت مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ ایک سیکنڈ میں آواز پہچان رہی تھی، اس کے لیے مشکل نہیں تھا، دل دھڑک دھڑک کر باہر آنے کی کر رہا تھا۔ جو سوال ارحان حبیب خان سے کر رہا تھا، وہ اسے گردن جھکانے پر مجبور کر رہا تھا۔ ہاں، وہ جانتی تھی سب۔ کبھی نہیں چاہتی تھی زرکان کو پتہ چلے، یہ وائس جس نے بھی بھیجی تھی اچھا نہیں کیا تھا، اور ارحان نے پوچھ کر بھی۔ حالہ خان تیزی سے نم ہوتی آنکھیں لیے گردن جھکائے بری طرح نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ کاش وہ پہلے سے نہ ہی جانتی ہوتی۔ ایک بار اس نے حبیب خان کو کسی سے بات کرتے سنا تھا اس متعلق، وہ خود اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا تھا۔ حالہ تب سے جانتی تھی۔ زرکان شاہ اس کی جھکتی گردن بخوبی نوٹ کر رہا تھا، یعنی باپ کے کرتوت واقعی پتہ تھے اس عورت کو، پھر بھی کچھ نہیں بتایا۔ شاید باپ کی محبت آ گئی تھی، جو ہر ایک کو ہوتی ہے، چپ رہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مگر اس کا بھی تو باپ تھا، وہ تو پھر صرف لاش مانگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ بھیانک رات گزر رہی تھی اور آنکھوں کی نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیسے وہ ایک لاش کے لیے تڑپا تھا۔ خان کی خود کی آنکھیں شدت سے نم ہو چکی تھیں، آنسو موٹے موٹے آنکھوں کنارے تک آ رہے تھے۔ ارحان پوچھ ہی ایسے رہا تھا، نہ جانے حبیب خان کس حالت میں ہوگا۔ اسے شک ہوا تھا یہ وائس ارحان نے ہی بھیجی ہوگی، مگر کیا دونوں بات کرتے تھے؟ یہ ایک اچھی خبر تھی۔ بابا، حالہ جو خاموشی سے سب سن رہی تھی کہ بیلٹ کی بے درد ضرب پر اپنے باپ کی چین کی آواز سنتے تڑپتے ہوئے موبائل کو تھامنا چاہا۔ آواز بھیگی ہوئی تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ زرکان شاہ اسی تیزی کے ساتھ موبائل پیچھے کر چکا تھا۔ وہ بے ساختہ تمسکرانہ مسکرایا تھا اس عورت کی حالت پر۔ اس کی تڑپ کا آج تک مذاق بنایا جاتا تھا۔ لوگ اپنے علاوہ کسی کو انسان تو سمجھتے ہی نہیں جیسے۔ حالہ ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینجے محض آنکھیں مزید بند کر گئی تھی۔ بند آنکھوں سے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے، مزید کچھ نہیں بچا تھا۔ جہاں سکون کے دو پل آئے تھے، وہیں زندگی نے پھر سے ٹھوکروں میں ڈال دیا تھا۔ زندگی میں سکون آ جائے تو اسے زندگی ہی کون کہے؟ دنیا سکون دہ نہیں ہوتی، دنیا تو ہوتی ہی آزمائش ہے۔ عمل کی بدولت ملنے والی جنت سکون دہ ہوتی ہے، مزید کچھ سکون دہ نہیں ہوتا۔ حبیب خان کے اقرار پر دل ایک مرتبہ پھر سکڑ گیا تھا۔ نہ صرف اس کا، زرکان کا بھی۔ کوئی اتنا گھٹیا الزام کیسے لگا سکتا ہے؟ حالہ نے ہچکی سی بڑھتے پھر سے آنکھیں کھولی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کچھ، حالانکہ وہ پہلے سے جانتی تھی مجرم اس کا اپنا باپ ہے، تبھی وہ معافی بھی اپنے طریقے سے مانگ رہی تھی۔ مگر زرکان، وہ کیا سوچ رہا ہے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ تم جانتی تھی نا پہلے سے؟
انتہائی سپورٹ انداز میں محض چند الفاظوں کا سوال تھا۔ وہ موبائل کو بند کر گیا تھا۔ ابھی شک ہوا تھا اسے اور وہ سوال بھی پوچھ بیٹھا تھا۔ حالانکہ رونے میں بے ساختہ اضافہ ہوا۔ جانتی تھی یہ سوال ضرور آئے گا، اور سوال ایسا تھا جو اس کا دل چیر رہا تھا۔ کیسے اپنے ہی باپ کا راز بتا دیتی، کیسے اپنے ہی باپ کو اس شخص کے ہاتھوں مرتا دیکھ لیتی۔ کاش کہ بچپن سے باپ کی محبت کو ان کی رگوں تک اتارا نہ گیا ہوتا۔ دونوں ہی اپنے اپنے باپ کا کیا بھگت رہے تھے۔ جواب دو خالہ، جانتی تھی نا تم یہ سب؟ بچا رہی تھی اپنے باپ کو۔ سوال پھر سے تیار تھا۔ زرکان کی آنکھیں آخری حد تک سرخ ہو چکی تھیں۔ مقابل کی جھکی گردن سب بتا رہی تھی، سب پتہ چل رہا تھا۔ خالہ نے دھیرے سے گردن اٹھاتے بیگھا چہرہ لیے اس کی جانب دیکھا۔ آنکھوں میں وہ اذیت تھی کہ خدا کی پناہ برباد کر دیا تھا حبیب خان نے۔ وہ اس کی آنکھوں میں غصہ اور درد بخوبی دیکھ رہی تھی۔ کیسے جواب دیتی؟ بتاؤ، اسے پھر سے خاموش دیکھتے وہ اچانک حلق کے بل دھارا۔ خالہ کو دیکھتی نظریں گھوڑی میں بدلی۔ محبت ایک بار پھر سے پیچھے جانے لگی تھی۔ حالات ہی ایسے بن جاتے تھے۔ اس کا بس نہیں تھا کچھ کر دے۔ وہ چیخا ایسے تھا کہ خالہ نے روتے ہوئے تیزی سے اثبات میں سر ہلایا۔ اب جرم کا اعتراف کیا جائے۔ اب باپ نے ویسے بھی نہیں بچنا تھا۔ وہ بے بسی سے اس شخص کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں ایک عجیب سا شکوہ آنے لگا تھا۔ زرکان شاہ چاہتے ہوئے بھی خود کو روک نہیں سکا تھا۔ آخر کیوں؟ وہ اسے بتا سکتی تھی پہلے سب۔ وہ کہہ سکتی تھی کہ اس کے باپ نے کیا ہے سب، تاکہ دشمن کو ڈھونڈنے کے چکروں میں وہ ساری دنیا سے نفرت نہیں کرتا، خاص کر حویلی کے ہر فرد سے۔ قدم قدم پر اس کی اکڑ ٹوٹ رہی تھی۔ مبارک ہو خالہ خان، تم نے ثابت کر دیا تم اپنے گھٹیا باپ سے محبت کرتی ہو۔ یقین کرو تمہارے سامنے ہی اسے کتے کی موت نہ مرا تو میرا نام بھی زرکان نہیں۔ انگلی اٹھاتے وہ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے سختی سے گرایا۔ دل میں ایک الگ آگ سی لگ پڑی تھی۔ وہ جانتا تھا خالہ کا کوئی قصور نہیں ہے، مگر پھر بھی اس عورت کے لیے ابھی کوئی جذبہ نہیں دیکھ رہا تھا خود میں۔ دونوں کے درمیان دنیا پھر سے آ رہی تھی۔ وہ کس کس چیز کے لیے خالہ کو معاف کرتا، کتنی اور باتوں کے لیے۔ زرکان، باپ کو مرتے دیکھنے کی ہمت کسی میں نہیں ہوتی۔ خالہ خان نے روتے ہوئے آگے ہوتے اس کے سینے سے لگنا چاہا۔ وہ محبت کرتی تھی اس شخص سے، مگر کہیں نہ کہیں باپ کے لیے آج بھی ایک نرم جذبہ تھا دل میں۔ نہیں مٹتا تھا۔ وہ کیا کرتی؟ دل ہی نوچ دیتی کیا؟ وہ اس کے سینے سے لگنا چاہتی تھی، مگر زرکان نفی میں سر ہلاتے 2 قدم پیچھے ہوا۔ نہ جانے کیوں آنکھوں کی نمی بڑھ گئی تھی۔ دل کمزور تھا اس عورت کے معاملے میں۔ صرف زرکان کو پتھر دل سمجھ رکھا ہے ساری دنیا نے۔ باپ کو مرتا بھی دیکھ سکتا ہے وہ، پھر کتوں کو اسے نوچتا ہوا بھی دیکھ سکتا ہے، اپنی بیوی کے باپ کا الزایا لگام بھی بھگت سکتا ہے۔ سب زرکان کر سکتا ہے۔ پاگل ہے یہ، اس کی رگوں میں اذیت اتارتے جاؤ بس۔ ساری دنیا مل کر میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ تم قدم قدم پر مان توڑ دیتی ہو۔ اپنے باپ کو بچا رہی تھی تم، کس بنا پر؟ تمہیں ارحان کو بتانا چاہیے تھا۔ تمہیں چاہیے تھا سارا گاؤں کو بتاؤ تم۔ خالہ تم نے ایک بار پھر سے سب خراب کر دیا۔ یہ کیسی محبت ہے کہ مجھے اچھے سے بے گناہ بھی ثابت نہیں کر سکی تم، اس کتے کے لیے۔ زرکان شاہ نے بازو سے آنکھیں رگڑتے بے بسی سے شکوہ کیا۔ مزید وہ کیا کرتا؟ نفرت وہ اس عورت سے چاہ کر بھی نہیں کر سکتا تھا، بس میں نہیں تھا۔ پہلے تو بچی تھی، اب تو بچی نہیں تھی یہ، عقل و شعور رکھتی تھی۔ کر دو زرکان، ایک آخری بار مجھے معاف کر دو۔ خالہ نے اس کے بازو کو تھامنے کی کوشش کرتے روتے ہوئے معافی مانگی۔ مقابل ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہا تھا اسے خود کو۔ زرکان مزید پیچھے ہو گیا تھا۔ ہر بار نہیں ہوتا خالہ، ہر بار کے لیے معافی مت مانگا کرو۔ تم ایک کام کرو، مار دو مجھے جان سے، اس سے پہلے مجھے اس دل سے نفرت ہو جائے جو تم سے محبت کرتا ہے۔
ایک مرتبہ وہ پھر لفظوں کا پاس رکھنا بھول چکا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ حالہ کو لفظوں کی مار دے رہا تھا۔ اپنی آنکھیں ایک بار پھر سے صاف کرتے اس نے حالہ کو بازو سے پکڑتے سائڈ پر کیا۔ یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اسے ایک سیکنڈ بھی حالہ کی شکل نہیں دیکھنی تھی۔ وہ پھر سے پہلے والا زرکان بن رہا تھا۔ اسے لگتا تھا سب ٹھیک ہو گیا ہے، مگر ایک کمزور لمحہ اسے وہیں کھڑا کر دیتا تھا۔ زرکان میری بات سنو۔ وہ جا رہا تھا کہ حالہ نے تیزی سے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے روکنے کی کوشش کی۔ وہ بات تو کرتا، وہ ہمیشہ ایسے چھوڑ کر چلا جاتا تھا، مگر زرکان شاہ تیزی سے گردن موڑتے اسے سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے بری طرح ہونٹ بھینچے اس کے ہاتھ کو جھٹک چکا تھا۔ اسے اکیلا چھوڑ دیتی تو ہی اچھا تھا۔ وہ مزید اسے کچھ سخت نہیں بولنا چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھ کو جھٹکتے وہ ایک گہری سانس بھرتے موبائل لیے آگے بڑھا۔ اچھا ہوتا کچھ دنوں تک اپنا چہرہ نہیں دکھاتی تو اسے سنبھلنے میں کچھ دن تو لگ جانے تھے۔ سمجھ نہیں آتا تھا مقابل کس محبت کے دعوے کرتی ہے جب وہ اسے بے گناہ اور اپنے باپ کو مجرم ثابت نہیں کر سکی تھی۔ ارحان نے اصل مجرم تھوڑی ثابت کیا تھا۔ سارا گاؤں یہ تھوڑی جانتا تھا کہ حبیب خان کا کیا دھرا ہے یہ سب۔ یہ تیز قدموں سے کمرے سے باہر ہی جا رہا تھا۔ جتنی نیند آ رہی تھی سب بھگ سے اڑ گیا تھا۔ اسے یقین تھا ایک بار پھر راتیں جاگ کر گزرنے والی ہیں۔ اب سنبھل بھی کہاں سکتا تھا وہ؟ سنبھالنے والی تو اپنے باپ کی سائیڈ نکلی تھی۔ پیچھے حالہ خان نے روتے ہوئے بے بسی سے اپنا چہرے پر ہاتھ رکھا۔ کاش وہ حبیب خان کی اولاد ہوتی ہی نہیں۔ وہ مزید کچھ نہیں سوچ سکتی تھی۔ گرنے کے انداز میں اچانک بیڈ پر بیٹھی جہاں لگتا تھا سکون آ گیا ہے، وہیں غم ایک نئے طرز سے شروع ہو جاتے تھے۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے گردن جھکا گئی تھی۔ نہ جانے اذیتوں کا کب ختم ہوتا، کب وہ زرکان کو مکمل سنبھال سکتی تھی۔ خان حویلی میں اس وقت لاؤنج میں سناٹا چھایا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں گئے آرام کر رہے تھے۔ یہ رات کا وقت تھا اور باہر دھند برس رہی تھی۔ جہاں ساری دنیا آرام کر رہی تھی، وہیں ارحان خان سنجیدگی سے سیڑھیاں چڑھتے اوپر کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ وہ رف سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ موبائل ٹراؤزر کی جیب میں پڑا تھا۔ نہ جانے اس وقت وہ اوپر کیوں جا رہا تھا، مگر چہرے کی سنجیدگی بتا رہی تھی کوئی ضروری بات ہوگی۔ قدم رائد خان کے کمرے کی جانب تھے، جہاں وہ جب سے وہ صبح اسمارا کے گھر سے آیا تھا یوں ہی سمجھیتا تھا، نہ جانے کیوں، اور اب اسے بے چینی حد سے سوا ہو گئی تھی۔ وہ رائد سے بات کرنے جا رہا تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا رات ہو رہی ہے یا کچھ بھی، وہ تو اپنے ہی گھر میں بے بسی کی تصویر بنا نظر آ رہا تھا۔ حد تھی، نہ جانے وہ کس بات کو دل سے لگائے ہوئے تھا۔ کے کمرے کی طرف قدم لیتے وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ جب سے اسمارا کے گھر سے آیا تھا کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے بھی کوئی میسج نہیں کیا تھا اور اسمارا نے بھی۔ اسمارا تو ویسے بھی اس سے ناراض تھی اور وہ کچھ اور ہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہوتا تو کر لیتا بات، اب تو کسی اور چیز کی پرواہ تھی اسے۔ سر شدید درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ تبھی رائد سے بات کرنے جا رہا تھا۔ ایک گہری سانس بھرتے اس نے ہلکی سرخی آنکھیں دروازے پر جمائی۔ نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ جو وہ کام ہی کر لیتا، آرام ہی کر لیتا، سب خراب ہو رہا تھا۔ وہ سنجیدگی سے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا چکا تھا۔ حسین نقوش اس وقت الجھے ہوئے تھے جیسے وہ کسی بات پر بہت پریشان ہو۔ دروازہ نوک کرتے وہ انتظار میں تھا کہ کب بلائے۔ اب تو رائد بھی اچھا تھا، اس سے ہر دل کی بات کرنے کو دل کرتا تھا اس کا۔ آ جاؤ۔ وہ جو انتظار میں کھڑا تھا کہ اندر سے رائد کی آواز آتے دیکھ ایک گہری سانس لی۔ شکر ہے جاگ رہا تھا مقابل۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ وہ دروازے کی نوب گھماتے اسے کھول رہا تھا۔ اندر موجود رائد خان اشال کو اپنے سینے پر لٹائے موبائل استعمال کر رہا تھا۔
دراصل وہ ہانی کے ساتھ کال پر تھا، مگر دروازہ بجنے پر فوراً کال کٹ کر دی تھی۔ ایسے ہی سارے گھر میں بات پھیل جاتی۔ وہ دروازے کی جانب ہی دیکھ رہا تھا کہ ارحان کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کچھ تعجب ہوا۔ اسے کیا کام پڑ گیا تھا رات میں؟ مگر پھر سر جھٹکتے اشال کو بازو میں اٹھائے فوراً سیدھا ہوا۔ اشال فیڈر میں دودھ پی رہی تھی، وہ اب خود سے پکڑ لیتی تھی فیڈر کو۔ کیسے ہیں لالا؟ ارحان نے اندر داخل ہوتے مسکراتے ہوئے رائد کی جانب دیکھا۔ رسماً مسکرانا ضروری تھا ورنہ دل پریشان رہتا اس کا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیا ہوا؟ رائد نے اپنے سامنے اس کے لیے جگہ بناتے اشال کو سائیڈ پر لٹایا۔ صبح تک تو ٹھیک تھا، یہ جب سے آیا تھا اب اس کا سامنا ہو رہا تھا اور اب پریشان لگ رہا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا جو پھر سے مسکراتے ہوئے بیڈ کی طرف آتے اس کے سامنے ہی بیٹھا۔ اشال کو بعد میں دیکھتا، پہلے بات ضروری تھی۔ اشال اسے دیکھ فیڈر چھوڑتے ہوئے مسکرا اٹھی تھی۔ خیریت ہی ہے؟ کیا کر رہے تھے آپ؟ وہ تکیہ اٹھاتے پیچھے ٹیک لگاتے تمہید باندھ رہا تھا۔ ٹانگیں بیڈ سے نیچے ہی لٹکی تھی۔ کچھ نہیں، اپنی بیٹی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تو بتا کیسا تھا آج کا دن؟ ہو گئی تیری خواہش پوری؟ اب تو خوش ہو جا، اتنا اداس کیوں لگ رہا ہے؟ رائد نے سیدھے ہوتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ سوال گو تھا۔ صبح تک تو اس شخص کے دانت اندر نہیں جا رہے تھے۔ وہ فکر مند ہوا۔ ایسے ہونی تھی نہ ہی ہوتی لالا، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ارحان نے چھت پر نظریں جمائے بے بسی سے اسے بتایا۔ وہ سوچ سوچ کر واقعی پاگل ہو رہا تھا۔ آخر کب تک؟ ہوا کیا ہے؟ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ کیا ولیمے سے انکار ہو گیا؟ جو رائد کو لگا تھا وہی پوچھ بیٹھا تھا۔ سارا دن باہر تھا اور آتے ہی کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کیا ہوا ہے گھر میں۔ ہو جاتا تو ایک اور روک لگ جاتا، شکر ہے نہیں ہوا۔ ارحان کے تلخی سے بولتے گردن جھٹکی۔ وہ کیسے بتائے، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کہیں رائد بھی اسے گالیاں نہ دے۔ وہ محض سوچ ہی سکا۔ پھر کیا ہوا ہے؟ تمہید نہ باندھ اتنی، سیدھی بات بول۔ رائد جھنجھلا اٹھا تھا، اسے اب تجسس ہو رہا تھا جاننے کا۔ کچھ پھوٹ بھی لیتا منہ سے۔ لالا، کتنا مشکل ہے نا ماں اور بیوی دونوں کو ایک ساتھ خوش کرنا۔ اداس سا انداز لیے ارحان نے گردن موڑتے اس کی جانب دیکھا۔ ایک سادہ سوال تھا، اس کی شکل دیکھ کر لگ رہا تھا ابھی رو پڑے گا، بات ہی ایسی تھی۔ وہ کہاں جاتا آخر؟ پھر سے کچھ ہوا ہے کیا؟ مورے نے کچھ کیا وہاں؟ رائد نفی میں سر ہلاتے ایک گہری سانس بڑھ گیا تھا۔ اس بیچارے کے ساتھ روز کے یہی تماشے ہونے لگے تھے۔ وہ صحیح رونے والا ہو رہا تھا۔ لالا بس ہو گئی ہے میری، دل کر رہا ہے دونوں کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں کہیں، نہیں ہو رہا مجھ سے۔ ایک کی طرفداری کروں تو دوسری میرے ساتھ ایسا رویہ رکھنے لگتی ہے جیسے میں نے ساری زندگی اس کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، چاہے مورے آ گئی یا اسمارا، دونوں ہی۔ میری اہمیت ایک اوقات میں، ایک سیکنڈ میں پتہ چل جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے بد نصیب مرد وہ ہے جس کی ماں اور بیوی کی آپس میں نہیں بنتی۔ دونوں کو خوش کرنے کے چکروں میں اپنا آپ بھلاتے وہ، اور بدلے میں پھر سے وہی لڑائی جھگڑے نصیب میں آئے۔ وہ بد نصیب مرد میں ہوں۔ رائد کی جانب دیکھتے جیسے وہ اپنا غم اسے بتا رہا تھا۔ جب سے گھر آیا تھا یہی حال تھا۔ اسمارا کی طرفداری کر کے آیا تھا، وہ پھر بھی ناراض تھی، اور اس کی ماں تو باقاعدہ بول کر گئی تھی کہ مر گیا ارحان ان کے لیے۔ وہ تو پھر کہیں کا نہیں رہا تھا، سکون تو اس کا ہی برباد ہوا تھا پھر سے۔ کیا کر سکتے ہیں، ان عورتوں کو سمجھنا اور سمجھانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ ٹینشن نہیں لے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک گہری سانس بھرتے رائد نے اسے بازو سے پکڑتے اپنی جانب کھینچا۔ وہ تسلی دینے کو تیار تھا، ابھی تو خود بھی شادی کرنے جا رہا تھا۔ اس کی دوسری بیوی بھی منہ پھٹ ہے، وہ جانتا تھا۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا بنتی اب۔ سب ٹھیک ہونے تک میں پاگل ہو جاؤں گا ان دونوں کے درمیان۔ ارحان اس کے کھینچنے پر سیدھا ہوتے بے بسی سے بولتے آگے ہوتے اس کے گلے سے لگا۔ شکر ہے کوئی تو سمجھ رہا تھا اسے۔ کندھے کی اشد ضرورت تھی جو رائد نے دے دیا تھا۔ وہ اس کے گلے لگ گیا تھا۔
دونوں کو چھوڑ اور اپنا سکون دیکھ پات۔ تو نے اپنی طرف سے دونوں کو خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ نہیں مانتی تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے، بولا ہی نہیں کٹ بیچ میں، برا ہے تو برا ہی پھر تو۔ ارحان اسے اپنے والا مشورہ دے رہا تھا، بیچارہ پریشان ہی اتنا تھا، وہ بھی یہی کرتا تھا اور سب سے برا بن گیا تھا۔ چھوڑا ہی نہیں تو جاتا۔ دونوں میری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، ایک نے ساری زندگی سنبھالا ہے اور ایک نے برے وقت میں۔ دونوں کے بہت احسانات ہیں میرے اوپر۔ ارحان نے صاف گوئی سے کام لیا، اسے ذرا بھی امید ہوتی صفیہ خانم ایسی ساس بنیں گی تو ساری زندگی شادی ہی نہیں کرتا کسی سے بھی۔ پھر ایک کام کر، سرداری چھوڑ کر کچن سنبھال لے، دونوں خوش ہو جائیں گی۔ رائت اس کی پیٹھ تھپکتے ہنس پڑا تھا۔ آخری حل تو یہی بچا تھا، پھر مرد کہاں جائے؟ وہ کمائے بھی، خیال بھی رکھے، وہ سردی ہو یا دھوپ، سارا دن باہر خوار بھی ہو، مرد وقت بھی دے، مرد ضروریات کا خیال بھی رکھے، ساری پریشانیاں بھی خود پر لے۔ پھر بھی عورت بدلے میں اسے لڑائی جھگڑے ہی دے رہی ہے تو خامی مرد میں نہیں، عورت میں خود میں ہے، چاہے وہ مرد پھر بیٹے کے روپ میں ہو، شوہر کے یا بھائی کے، جو آپ کو کما کر کھلا رہا ہے۔ اسے خوش رکھنا اور اس کی خاطر خوش رہنا بھی آپ پر فرض ہے۔ نہیں رکھ سکتی تو خود کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ سارے حقوق اور فرائض مرد کے لیے نہیں بنے، برابری کی سطح ہے۔ شادی شدہ زندگی میں سارے فرائض اور سارے ایفرٹس مرد پر تھوپنا سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ خود بھی عقل سے کام لینا پڑتا ہے۔ انہوں نے پھر بھی خوش نہیں ہونا، پھر کہنا ہے کچن میں رہتا ہے سارا دن، کما کر کون کھلائے گا انہیں؟ ارحان نم آنکھیں لیے اس کے کندھے میں منہ چھپا گیا تھا۔ وہ خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا۔ سارے گاؤں کے معاملات سنبھالنے والا سمجھدار سردار ماں اور بیوی کے معاملے میں ہار گیا تھا۔ چل بس کر، دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دے، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ رائت خان نے اس کی آواز بھاری ہوتے دیکھ اس کے بالوں پر لب رکھے۔ وہ سوائے حوصلہ دینے کے مزید کیا کر سکتا تھا؟ اپنی فکر لگ گئی تھی اسے۔ کیسے چھوڑ دوں لالا، مورے بھوکی پیاسے کمرے میں بند ہیں صبح سے، دروازہ نہیں کھول رہی، ریحام کے میسج پر میسج آ رہے ہیں مجھے، کچھ بھی ایسا ویسا ہو گیا تو میں خود کو ہی ختم کر لوں گا۔ وہ میری ماں ہے۔ اصل بات تو اب بتائی گئی تھی۔ وہ بولتے ساتھ رو پڑا تھا۔ سب نے صفیہ خانم کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دیا تھا، ایک وہی نہیں چھوڑ پا رہا تھا، بس ڈر لگ رہا تھا اسے۔ کیا مورے کمرے میں بند ہیں اور تو اب بتا رہا ہے پیچھے ہو؟ رائت خان نے حیرت سے اسے بازو سے پکڑتے پیچھے کیا۔ منحوس انسان اصل بات اب بتا رہا تھا۔ وہ اچانک پریشان نظر آ رہا تھا۔ تھی بھی جذباتی صفیہ خانم تو۔ ارحان بے چینی سے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا، اسی لیے نہیں بتا رہا تھا وہ۔ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا تھا، وہ واقعی پاگل ہو جاتا۔ میرے ساتھ آ، مورے کو دیکھتے ہیں۔ رائت خان نے بیڈ سے موبائل اٹھاتے اسے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ وہ حکم دے رہا تھا، دیکھتا جا کر اب، مجھے دیکھ کر مزید طبیعت خراب ہو جائے گی ان کی۔ نہیں کریں لالا۔ ارحان نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ تب سے ریحام ہی دروازہ پیٹ تھک گئی تھی۔ مجال ہے صفیہ خانم نے دروازہ کھولا ہو، نہ جانے کیا ہوا تھا۔ سالے چل تو صحیح، تو واقعی مر جا ارحان، تو واقعی بد نصیب نکلا ہے۔ غصے اور فکر کے مارے اسے گھورتے ہوئے رائت بیڈ سے اٹھا۔ اشال کو یہیں چھوڑ رہا تھا، ابھی بھیج دیتا ملازمہ کو اوپر۔ وہ بولنا نہیں چاہتا تھا مگر یہ سب ارحان کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ ارحان خان اس کی پشت کو دیکھتے خود بھی بیڈ سے اٹھا۔ اس کے لفظوں پر آنکھیں نم ہوئی تھی جسے وہ بازو سے صاف کر گیا تھا۔ ٹھیک ہی تو تھا وہ۔ بھلا ایسے مرد کو بد نصیب نہیں بولتے تو اور کیا بولتے ہیں؟ یہی وجہ تو آج کے معاشرے میں صرف عورت کو نہیں، مردوں کو بھی شادی سے خوف کھانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ماؤں کو وہ چھوڑ نہیں سکتے، بیویاں اور مائیں بیٹے شوہر کی خوشی کو سرے سے بھلائے لڑنا نہیں چھوڑتی۔ ایک اچھا بھلا گھرانہ اور اچھے بھلے انسان یوں ہی ختم ہوتے جاتے ہیں۔ ایک گہری سانس لیتے وہ بھی رائت کے پیچھے ہی جا رہا تھا۔ دیکھ لیتا وہ بھی، ویسے بھی بے چینی حد سے زیادہ ہو رہی تھی۔ دونوں کے قدموں کا رخ باہر کی جانب تھا، کاش وہ ٹھیک ہوتی۔
लाउंज में खामोशी छाई थी। कोई भी नहीं था यहाँ, सिवाय लाउंज से थोड़ा हटकर कमरे के बाहर खड़ी रेहाम खान के। ये सफ़िया खानम का कमरा था। और वो बार बार आकर दरवाज़ा खटखटा रही थी कि शायद खोल दे, मगर दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। सफ़िया खानम सुन ही नहीं रही थी, उसे फ़िक्र हो रही थी। हाथ में खाने की ट्रे पकड़े वही जानती थी कि इस हालत में कैसे बार बार चक्कर काट रही है। अरेज भी घर नहीं था, वरना कभी उसे इतना परेशान नहीं होने देता। अब तो उसकी खुद की तबीयत ख़राब होने लगी थी, मगर सफ़िया खानम को कौन समझाए। वो न जाने ठीक थी भी या नहीं। मोरे दरवाज़ा खोलें। बेबसी से उसने फिर से दरवाज़ा बजाया, छोड़ भी नहीं सकती थी। परेशानी से अपनी हालत से ख़राब कर रही थी वो। क्या हुआ है? राहिद खान जो तेज़ कदमों से इस तरफ आया था कि रेहाम के पास आते पूछा। वो बिना जूती पहने ही आ गया था। पीछे इरहान भी था। तीनों औलादें फ़िक्रमंद नज़र आ रही थी। लाला नहीं खोल रही मोरे दरवाज़ा, सब इरहान लाला की वजह से हुआ है। जब आपको पता है मोरे की नेचर का, तो क्या ज़रूरत थी उन्हें लेकर जाने की। रेहाम भी तंग आई हुई थी। वो इरहान पर बरस रही थी। सभी उसे कसूरवार ठहरा रहे थे, क्योंकि वो था भी। इरहान खान शिद्दत से निचला लब दांतों तले दबा गया था। शिद्दत इतनी थी कि खून का जायका तक उसके हलक में घुला। इसी लायक था शायद वो। छोड़ो सब, दराज से चाबियाँ लाओ। राहिद ने आगे दरवाजे की जानिब जाते हुक्म किया। उसे तो पहले ख्याल ही यही आया था। पता नहीं रेहाम और इरहान को क्यों नहीं आया था। वो दोनों अपनी अक्ल पर अफसोस कर रहे थे। लाला जाएं प्लीज़, मेरी अपनी तबीयत ख़राब है, तमाशे ख़त्म नहीं होते। इरहान को घूरते हुए बोलते वो खुद सोफ़े की जानिब बढ़ी। पाँव सूजे हुए थे, जबकि उसका दिल घबरा रहा था बहुत। खुद देख लेते दोनों। वो जाने अनजाने में इरहान के साथ बहुत रूड हो रही थी। जब इंसान की अपनी तबीयत नहीं ठीक तो वो क्या ठीक रहती। चिड़चिड़ी हो रही थी वो बहुत। इरहान खान खामोशी से चाबियां लेने जा चुका था। वो कुछ बोलने लायक नहीं था। सारा इल्ज़ाम वो खुद पर डाल रहा था। कसूर ही उसका था सब। मोरे दरवाज़ा खोलें। क्या बचकाना हरकत है ये। हम सब कितने परेशान हो रहे हैं। राहिद खान ने फ़िक्रमंदी से नॉब घुमाते दरवाज़ा बजाया। उसे पहले पता होता तो दिन में ही आ जाता। मसला यही था कि पहले नहीं पता था। शुक्र है अब भी इरहान ने बता दिया था। फैज़ खान भी ज़मीनों पर थे। उनका वहीं रहने का इरादा था आज रात। कुछ लम्हे गुजरे थे और इरहान खान लाउंज से चाबियों का गुच्छा हाथ में उठाते वापस आया था। ये पूरी हवेली की चाबियां थी, वो लोग खोल सकते थे। राहिद तब से दरवाज़ा पीट रहा था, मगर दरवाज़ा नहीं खोला गया था। ये ले लाला। इरहान ने उसके पीछे खड़े होते चाबियां उसके आगे की। शुक्र है आगे ही मिल गई थी। वो बिल्कुल संजीदा था। राहिद खान तेज़ी से उसके हाथ से चाबियां थामते लॉक खोल रहा था। वो दुआ कर रहे थे सफ़िया खानम ठीक हो बस। माँ तो सबके लिए अहम होती है, भला मर्द हो या औरत। माँ को कैसे छोड़ सकता है कोई। रेहाम गर्दन मोड़े सोफ़े से टेक लगाए दोनों को देख रही थी। माथे पर पसीना आ रहा था। वो परेशानी ज़्यादा ले रही थी। अपनी हालत बहुत ख़राब रहती थी पहले ही। खान हवेली में एक और नन्हा मेहमान आने वाला था। राहिद खान ने लॉक खोलते तेज़ी से दरवाज़ा खोला। शुक्र है चाबी लग गई। ऊपर से लैच नहीं लगाई हुई थी सफ़िया खानम ने। वो और इरहान बेचैनी से एक साथ कमरे में दाखिल हुए। सफ़िया खानम अपने कमरे में बेड पर बैठी थी। वो रो रही थी शायद, या फिर रो कर खामोश हो गई थी। दुख ही इतने दिए थे इरहान ने। वो सब सुन रही थी, सारी आवाज़ें, मगर कोई जवाब नहीं दिया था। दिल में गहरी चोट आई थी उनकी। वो बिल्कुल खामोश थी। मोरे क्या हुआ है आपको? राहिद खान ने उन्हें बेड पर बैठते थी फ़िक्रमंदी से उनकी तरफ कदम लिए। शुक्र है सही सलामत बैठी थी।
جبکہ ارحان ایک فاصلے پر رک گیا تھا، آگے بڑھنے کی ہمت نہیں تھی اس میں، تو ہر بار معافی مانگ لیتا تھا اور لگتا تھا سب ٹھیک ہو گیا۔ اس بار تو خود اس لائق بھی نہیں سمجھ رہا تھا۔ صفیہ خانم کی حالت بتا رہی تھی، وہ اس کی وجہ سے کتنا روئی ہیں۔ اسے خود رونا آ رہا تھا، سر مزید پھٹ رہا تھا، دل کر رہا تھا خود کو ختم کر لے۔ مورے ٹھیک ہیں آپ؟ انہیں کوئی جواب نہیں دیتے دیکھ رائد خان فکر مندی سے بیڈ پر بیٹھا۔ صفیہ خانم نے دیکھا بھی نہیں تھا اس کی جانب، حالانکہ اس کا اور ریحام کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ وہی ازل سے ماں باپ کی عادت، ایک کا غصہ سب پر نکالنے والی۔ مورے آپ کیوں رو رہی ہیں؟ افسردہ سے انداز میں ایک نظر ارحان کو دیکھتے وہ سرکتے ہوئے ان کے نزدیک ہوا۔ صفیہ خانم کے آنسو سوکھ گئے تھے، مگر وہ پھر سے رو پڑی تھی، نہ جانے کیوں۔ ارحان خان ان کی جانب دیکھتے، ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھیج گیا تھا۔ وہ نہ ایک اچھا شوہر تھا، نہ اچھا بیٹا، نہ بھائی، نہ دوست، کچھ بھی نہیں، سب گنوا دیا تھا آج اس نے۔ بہت ہمت کرتے وہ ایک قدم آگے لیتا کہ صفیہ خانم کی آواز پر قدم رکیے۔ نہ جانے بنا دیکھے انہیں کیسے پتہ چلا تھا کہ ارحان بھی آیا ہوگا۔ اسے کہو چلا جائے یہاں سے، مجھے شکل بھی نہیں دیکھنی اس کی۔ وہ اسے بنا دیکھے رائد سے مخاطب تھی، مگر بات وہی تھی، اشارہ اس کی جانب کیا گیا تھا۔ ارحان وہیں رک گیا تھا، دل میں اذیت کی چبھن سی اٹھی تھی، یہ دن بھی دیکھنے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں آ رہا، آپ رونا بند کریں، آنکھیں سجا لی ہیں آپ نے، ایسے بچوں کی طرح کون روتا ہے مورے؟ نرمی سے انہیں اپنے سینے سے لگاتے رائد ان کے آنسو صاف کیے۔ سوجی آنکھیں دیکھ کر ترس آ رہا تھا اسے، کبھی زندگی میں اس نے صفیہ خانم کو ایسے روتا نہیں دیکھا تھا۔ ارحان زیادہ لاڈلا تھا نا، تبھی اسے بدلنے کا غم زیادہ تھا۔ پستے بھی سب سے زیادہ لاڈلے ہی ہیں۔ تم بھی چلا جاؤ یہاں سے، کل کو بڑی محفل میں تم نے بھی یہی کرنا ہے ماں کے ساتھ، اس سے تو اچھا تھا میں بے اولاد ہی مر جاتی۔ وہ رائد سے پیچھے ہونے کی کوشش کرتے روتے ہوئے بری طرح بات بول گئی تھی، ابھی غم گہرا تھا، وہ کچھ بھی بول سکتی تھی۔ مورے بس کر دیں پلیز۔ نہیں کرتا میں کچھ۔ ارحان نے بھی کچھ نہیں کیا، ٹھیک کوئی بھی نہیں ہے، نہ آپ، نہ اسمارا، نہ ارحان، تینوں اپنی جگہ غلط ہیں۔ برداشت آپ تینوں میں نہیں ہے، کسی کو کیا کہوں میں؟ مگر اس طرح رونے سے مسئلے حل تو نہیں ہوتے نا۔ رائد خان نے سنجیدگی سے انہیں تھامے رکھے اپنا خیال ظاہر کیا۔ وہ ایک طرح سے ٹھیک بھی بول رہا تھا، کوئی ٹھیک نہیں تھا۔ پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، پال پوس کر تمہیں بڑا کیا، ساری زندگی تم لوگوں پر خرچ کر دی کہ بڑے ہو کر اس احسان کا بدلہ دے بیٹے سکون دیں گے، اور اس عمر میں پہنچ کر ماں کو ہی ذلیل کرنے لگ جاؤ تم لوگ۔ لعنت ہے پھر تو ایسی اولاد پر۔ میں بھی عورت تھی، اپنے خوابوں کو مار کر تم دونوں پر زندگی لگا دی، یہ صلہ ملے گا کوئی امید نہیں تھی۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی، شکووں کی ایک فہرست تھی ان کے پاس۔ ارحان سے بولنا نہیں تھا تو رائد سے کر رہی تھی، اس کی دی گئی تکلیف سہن ہو گئی تھی، ارحان کی نہیں ہو رہی تھی، امید جو نہیں تھی اس سے۔ مورے، میری پیارے مورے، ہم ہیں احسان مند آپ کے، واقعی آپ ساری زندگی آپ کے قدموں میں بھی گزار دیں تب بھی احسان نہیں پورا ہوگا آپ کی قربانیوں کا جو آپ نے ہماری خاطر دی۔ بیٹے آپ کے ہی ہیں، صلہ بھی دیں گے اچھے سے اچھا، جتنا ہم سے ہو سکا۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگلے کی پسند کو آپ پسند نہیں کرتی، سارا مسئلہ یہاں پر ہے۔ چھوڑیں آپ سب، میں ہوں نا آپ کا بیٹا، فکر نہیں کیا کریں۔ رائد خان نے مسلسل نرمی سے بولتے ان کے بالوں پر پھر سے لب رکھے۔ وہ رو رہی تھی اور انہیں یہ چپ کروانے کی کوشش میں تھا۔ ایک فاصلے پر کھڑے ارحان کی آنکھوں سے خود بخود آنسو برسنے لگے تھے۔ نہیں تھا وہ اتنا بہادر کہ ماں کو روتا دیکھے اور پھر بھی حوصلہ رکھے، وہ بھی تو جب ماں کی ایسی حالت کی وجہ سے ہو۔ تم بھی کیسا ہے سب جانتی ہوں میں، کل کو بیوی آئے گی، تم اس سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلے گا، بیوی کی عزت نفس، بیوی کا یہ، بیوی کا وہ، سب نظر آتا ہے، ایک نہیں نظر آتا تو ماں کا عزت نفس، اتنا ہی خیال کر لیتا ہے، سارے خاندان کے سامنے بیٹھا تھا، اس کے ماں باپ بھی تھے۔
صحیح کہتے ہیں بیٹا صرف تب تک اپنا ہوتا ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی، وہ مسلسل بول رہی تھی، گویا دل کا غبار نکال رہی تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اتنی بری طرح رو رہی تھی۔ ارحان خان زمین پر نظریں جمائے سب خاموشی سے سن رہا تھا، آنکھیں بھیگ رہی تھی، اسے لگ رہا تھا آج وہ واقعی کوئی رگ پھٹ جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا موڑے، یہ دھیان رکھے گا آئندہ۔ آپ بھی بس خیال کیا کریں، رائد بے بسی سے بولتے ان کے آنسوں کو صاف کر رہا تھا۔ دل کٹ رہا تھا انہیں ایسے روتا دیکھ کر۔ پتہ نہیں کب زندگی میں سکون آتا، کوئی کسی سے خوش ہونے کو تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ کیا خیال کروں میں، کتنا خیال کروں؟ پہلے سوچتی تھی چلو ارحان کو سنبھالتی ہے، ٹھیک ہے، اب تو وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ آج تک اس کی بیوی نے چائے کا کپ بھی نہیں پوچھا مجھ سے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ایک ذرا سے گھر کے کام کاج کا ہی بولتی تھی نا میں، کون سے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے اس پر، ساری زندگی ہو گئی ہمیں بھی کام کرتے، چلو نہیں کام کرتی اس پر چپ کروا دیا اس نے ہمیں، کم از کم اپنے شوہر کا تو کھانا بنائے، اس عمر میں بھی اسے پکا کر کبھی زری دے رہی تھی کبھی میں، پھر کیا فائدہ اس کی شادی کا؟ میں نے ہی پکا کر کھلانا تھا تو کیا فائدہ مجھے اس کی شادی کا؟ میری زندگی میں آرام کہاں ہے؟ ایک عورت ساری زندگی کام کرتی ہے، اولاد کی خاطر ذلیل ہوتی ہے، جب اولاد جوان ہو جائے تو سکون چاہتی ہے وہ۔ میں نہیں چھوڑنا چاہتی نوکروں کے آسرے اپنا گھر، میری بھی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، سکون چاہتی ہوں میں۔ ایک گھر سنبھالنے کا بولتی تھی نا میں اسے، مجھے ہی سب سے گندہ بنا دیا جائے گا، میں نہیں جانتی تھی۔ وہ روتے ہوئے چیخ پڑی تھی۔ ٹھیک ان دنوں میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تینوں اپنی اپنی کہانی سناتے تو تینوں ہی مظلوم نکلتے۔ اپنی کہانی میں ہر کوئی مظلوم ہی ہوتا ہے، ظالم تو انسان دنیا کی دوسروں کی کہانی میں نکلتا ہے۔ ارحان خاموشی سے کھڑا تھا، اسے پہلی مرتبہ محسوس ہو رہا تھا غلط اس کی ماں بھی نہیں ہے، مگر اسمارا اسے بھی تو نہیں ہوتا تھا اتنا، وہ ایک 20 سال کی لڑکی سے کتنی ہی امید کر لیتا۔ اف، کوئی ٹھیک نہیں تھا۔ موڑے بس کریں، طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی، نہیں کیا کریں، آپ بھی اتنا بھوکا مرتا ہے، مرنے دیں، نہیں کیا کریں اس کے کام۔ رائد ایک گہری سانس بھر گیا تھا، وہ یہی بول سکتا تھا بس، ماں ہوں نا، نہیں چھوڑ سکتی میں اسے اس کے حال پر، چند گھڑی ناراض ہوں گی اور پھر سے ٹھیک ہو جاؤں گی، اسی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے اولاد۔ وہ ٹھیک بول رہی تھی، اس بات سے 100% اتفاق کیا تھا رائد نے۔ ماں کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ ناراض بھی ہو جائیں تو اگلے ہی لمحے سامنے گرم روٹی آ رہی ہوتی ہے، انہیں قدرتی طور پر اسی طرح بنایا گیا ہے۔ موڑے ارحان کا جس طرح دل پھٹ رہا تھا کہ اپنے بازو سے آنکھیں صاف کرتے انہیں پکارنا چاہا، وہ کس کی طرفداری کرے سمجھ سے باہر تھا، مگر ابھی دل تڑپ اٹھا تھا اس کا۔ اسے کہو مجھے نہیں پکارے، میرا جینا مرنا ختم ہے اس سے، جائے اپنی بیوی کے پاس، وصیت کر رہی ہوں تمہیں کہ میں مر جاؤں، تم میری شکل بھی نہیں دیکھنے دینا اسے، خبردار جو میرے جنازے کو کندھا دیا تو اس نے۔ روتے ہوئے جذباتی انداز میں بہت برے الفاظ بولتے انہوں نے رائد کے سینے کے منہ چھپایا۔ الفاظ ایسے تھے کہ رائد کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کتنا کچھ کیا تھا، ابھی تو اسے تو کبھی یہ نہیں کہا تھا، جس سے زیادہ امیدیں ہوں وہ ایسی حرکت کرے تبھی ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ وہ ترہم بڑی نگاہوں سے ارحان کو دیکھ رہا تھا، جس کا دل بجھ گیا تھا اس قدر کہ اب کچھ بچا نظر نہیں آ رہا تھا۔ بیوی کے ساتھ کیا خوشیاں مناتا جب ماں ہی راضی نہیں تھی اس سے۔ وہ بری طرح تڑپتے ہوئے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گیا تھا، کچھ بھی نہیں بولنے کو، لگ رہا تھا کچھ بچا ہی نہیں، سب ختم ہو رہا تھا۔ ایک گہری سانس بھرتے اپنی ٹانگوں میں سکت ختم ہوتے دیکھ وہ تیزی سے پیچھے کی جانب مڑا۔ ایک کامیاب مرد یہاں ہار جاتا ہے۔
کچھ نہ بولتے وہ تیزی سے کمرے سے نکل چکا تھا۔ آنکھیں بری طرح برس رہی تھی۔ جانتا تھا ابھی کچھ بولے گا بھی تو صفیہ خانم نے نہیں سننا، اس کا چلے جانا بہتر تھا۔ محض کمرے میں چار پیار بھری باتیں کرنے کا نام شادی نہیں ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک معاہدہ ہے جس میں پاکستانی معاشرے میں عورت کو صرف شوہر کو نہیں اس کے گھر والوں کو بھی خوش رکھنا پڑتا ہے۔ ورنہ کہا جاتا ہے آپ کی تربیت خراب ہے، آپ میں عقل اور شعور نہیں ہے۔ ساری زندگی کے معاملات سمجھداری سے نبھانے کا نام ہے شادی، پھونک پھونک کر قدم رکھنے کا نام ہے شادی، مرد اور عورت دونوں پر ذمہ داریاں بڑھانے کا نام ہے شادی۔ تلخ حقیقت ہے کہ دل مارنے کا نام ہے شادی۔ بڑا پیارا رشتہ ہے یہ، مگر ذمہ داریوں کے بوجھ اور جوائنٹ فیملی کے سسٹم نے اسے کہیں سے بھی پیارا نہیں رہنے دیا۔ کوئی کسی سے خوش نہیں ہے، بس سب دلوں میں بغض لیے جیے جا رہے ہیں۔ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ ٹھیک صفیہ خانم نہیں تھی تو اسمانہ بھی نہیں تھی۔ رائد اس نہیں نتیجے پر پہنچ پایا تھا۔ وہ بیٹا صفیہ خانم کو چپ کروا رہا تھا، جن کی طبیعت یقیناً اتنا رونے سے مزید خراب ہو جاتی، وہ انہیں دوا دے کر سلا کے ہی جاتا۔ اب سب 300 کمنٹس اور 800 لائکس مکمل کروا دینا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ٹارگٹ مکمل نہیں ہوا تو میں ایپیسوڈ نہیں دوں گی۔ اللہ حافظ۔